السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم سفر نامہ پڑھیں گے۔ پہلے کی سبھی کلاسز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہو تو دیکھ لیجئے گا، اس میں اور ٹاپک کرا دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سبھی امتحانات کے لیے اور جو کہ ابھی DSSB کا ایگزام ہونے کو ہے تو اس کے لیے یہ کلاس بہت اہم ثابت ہونے والی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سفر نامہ۔ سفر نامہ ایک بیانیہ نثری صنف ہے۔ بعض سفر نامے منظوم بھی لکھے گئے ہیں۔ سفر نامے میں سفر کی رویداد بیان کی جاتی ہے۔ سیاح اپنے سفر کے دوران جو وہ ہوتے ہیں سفر کرنے والے، وہ اپنے سفر کے دوران جن مقامات کی سیر کرتے ہیں، وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی تفصیل سفر نامے میں پیش کرتے ہیں۔ اس تفصیل میں جغرافیائی محل وقوع، تاریخی مقامات، تہذیبی تمدن، رسم و رواج، سماجی حالات، سیاسی صورتحال، ادبی ثقافتی سرگرمیاں وغیرہ جیسے بہت سے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ سفر نامہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر کے احوال یعنی حال کی جمع ہے احوال کو وہ قوائف سچائی اور ایمانداری کے ساتھ قلم بند کرے، مطلب وہ جو بھی دیکھے سفر کے دوران اس کو سچائی اور ایمانداری سے لکھے۔ اس کا انداز بیان دلچسپ ہونا چاہیے۔ لکھنے والا ہے جو اس کا انداز بیان یعنی بیان کرنے کا طریقہ دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ قاری اسے توجہ سے پڑھے، قاری یعنی پڑھنے والا اسے توجہ سے پڑھے۔ جامعیت اور اختصار بھی سفر نامے کے لیے ضروری ہے۔ غیر ضروری تفصیل سفر نامے کو بوجھل اور غیر دلچسپ بنا دیتی ہے، مطلب سفر نامے مختصر ہونے چاہیے اور اس میں بالکل بھی غیر ضروری باتیں نہیں لکھی جانی چاہیے، اور اگر ہم غیر ضروری باتیں لکھ دیتے تو سفر نامہ بوجھل اور غیر دلچسپ ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کو بوجھ لگتا ہے اور دلچسپی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اردو میں سفر نامے کا آغاز 19ویں صدی کے نصف میں ہوا تھا۔ یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے جو 1847 میں لکھا گیا تھا۔ یوسف خان کمبل پوش کا جو سفر نامہ ہے عجائبات فرنگ وہی پہلا سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 19ویں صدی کے اہم سفر ناموں میں سر سید احمد خان کا مسافران لندن، محمد حسین آزاد کا سیر ایران، شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام اور مولانا عبدالحی کا دہلی اور اس کے اطراف قابل ذکر ہیں۔ یہ ہو گیا 19ویں صدی کے۔ اب ہم دیکھیں گے 20ویں صدی کے سفر نامے۔ 20ویں صدی میں جب آمد و رفت کے وسائل میں اضافہ ہوا، یعنی جب لوگ آنا جانا شروع ہوا تو کم سے کم وقت میں مختلف مقامات کا ہوائی سفر آسان ہو گیا۔ مقامات کا کئی جگہوں کا ہوائی سفر یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہونے لگا، آسان ہو گیا تو سفر نامے بھی خوب لکھے جانے لگے۔ اس دوران مذہبی، ادبی، سیاسی، جغرافیائی، تاریخی اور سوانحی سفر نامے کثرت سے لکھے گئے۔ منشی محبوب عالم کا سفر نامہ یوروپ۔ منشی محبوب عالم کا سفر نامہ یوروپ۔ سر عبد القادر کا مقامات خلافت۔ مولوی محمد قصوری کا مشاہدات کابل و داغستان۔ قاضی عبد الغفار کا نقش فرنگ۔ سید سلیمان ندوی کا سفر نامہ برما۔ بیگم حسرت لبنان۔ موہانی کا سفر نامہ عراق۔ احتشام کا ساحل اور سمندر۔ خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ شام و مصر و
حجاز و خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، بیگم اختر ریاض کا سمندر پار سے، اشفاق احمد کا سفر در سفر، اور مستنصر حسین تارڑ کا نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس میں اجنبی وغیرہ اہم سفر نامے ہیں۔ تو جو 20ویں صدی کے جو سفر نامے ہیں وہ یہ سفر نامے ہیں۔ یہاں سے منشی محبوب عالم کا سفر نامہ یوروپ، سر عبدالقادر کا مقامات خلافت، مولوی محمد قصوری کا مشاہدات کابل و داغستان، قاضی عبدالغفار کا نقش فرنگ، سید سلیمان ندوی کا سفر نامہ برما، بیگم حضرت لبنان کا موہانی کا سفر نامہ عراق، احتشام حسین کا ساحل و سمندر، خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ شام و مصر و حجاز، و خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، بیگم اختر ریاض کا سمندر پار سے، اشفاق احمد کا سفر در سفر، اور مستنصر حسین تارڑ کا نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس میں اجنبی وغیرہ اہم سفر نامے ہیں۔ اردو میں حج کے سفر نامے بھی خاصی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ اس ذیل میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا زادیرہ، ممتاز مفتی کا لبیک، نسیم حجازی کا دیار حرم، ماہر و قادری کا کاروان حجاز، مرتضی حسین کا بدر سے کوفہ تک، اور غلام الشکلین کا عرض تمنا مشہور ہیں۔ جو حج کے سفر نامے ہیں ان میں یہ سفر نامے مشہور ہیں۔ بعض سفر نامے مزاحیہ انداز میں بھی لکھے گئے ہیں۔ ان میں کرنل محمد خان کا باسلامت روی، ابن عیشہ کا چلتے ہو تو چین چلو، آوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، شفیق الرحمن کا دجلہ، عطاء الحق قاسمی کا شوق آوارگی، جمیل الدین علی کا تماشا میرے آگے، اور مجتبیٰ حسین کا جاپان چلو اہم ہے۔ تو یہ تھی آج کی آپ کی کلاس سفر نامے کی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت کم میٹر تھا، لیکن NCERT کی اس کتاب میں اتنا ہی دیا گیا ہے، اس لیے آپ کو اتنا ہی پڑھایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس سیریز سے ذرا سا بھی فائدہ مل رہا ہے تو اپنے کسی بھی ایک دوست کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔